اللہ نے یہ بھی کہا کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ اب غیبت میں ظاہر سی بات ہے کہ کوئی موجود نہیں ہے، تو جب ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ غیبت میں آتا ہے۔ لیکن ہم جو لوگ ہیں، ہم عوام ہیں، وہ ہم حکمرانوں کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک ڈریم میں کہتا ہوں کہ جب ہم حکمرانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، ان کے خلاف بات کرتے ہیں، تو وہ غیبت میں نہیں آتا، کیونکہ حکمرانوں کا فرض ہے کہ اپنی عوام کا خیال رکھیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ ایک رات کو جب گشت کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے یعنی خلیفہ کے بارے میں بات کر رہی ہے، یعنی اس نے کھانا رکھا ہوا ہے اور پانی اس کے اندر رکھا ہوا ہے، یا وہ خالی ہے اور وہ اپنے بچوں کو حوصلہ دے رہی ہے کہ کھانا پک رہا ہے تو آپ صبر کریں، لیکن وہ مقصد اس عورت کا یہ تھا کہ وہ بچے جو ہے نا روتے روتے بس سو جائیں کسی طرح۔ تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے وہ سن لیا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم میری غیبت کر رہے ہو یا تم خلیفہ کی غیبت کر رہی ہو، نہیں۔ اس وقت حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کو اپنی پار گئی، پھر وہ اسی وقت بیت المال میں گئے، وہاں سے اناج کی بوری اٹھائی اور خود اٹھائی اور وہ اس عورت کے پاس لے کے گئے اور بچے کو کھانا دیا، پھر وہ بچے جو ہیں وہ سوئے ہیں۔ تو میرے خیال سے حکمرانوں کے بارے میں دوسروں کو شر سے بچانے کے لیے کر سکتے ہیں، تو یعنی غیبت جو ہے اس میں پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود حکمرانوں کے خلاف جو ہے نا بات کرتا ہوں کہ اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ شرک سے۔ کسی حکمران نے آج تک کوشش ہی نہیں کی کہ اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کیا جائے۔